إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قالوا قلنا بلى يا رسول الله قال ألا أشرك بالله وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج سے اس درس کی جو سیریز کی شروعات ہم کریں گے، اس میں ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں جانیں گے جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں میں سب سے بڑے گناہ۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ اگر بندہ اس کا ارتکاب کرتا ہے، مطلب اس کو کرتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، تو اس کو بڑی سخت سزا جہنم میں دی جائیں گی۔ اور اس میں آج جس گناہ کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں، وہ گناہ کے بارے میں تو ایسا ہے کہ اگر بندہ بغیر توبہ کے مر گیا، یہ گناہ چاہے اس نے جان بوجھ کر کیا یا انجانے میں کیا۔ آپ بولیں گے ایسے کیسے، معلوم نہیں تھا تو پھر کیسے؟ کیونکہ یہ گناہ ہی ایسا ہے کہ جان بوجھ کر کرو یا انجانے میں کرو، کیونکہ اس کا علم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو آپ کی پکڑ ہونے والی ہے قیامت کے دن۔ تو آج جو ہم گناہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، یہ ایسا گناہ ہے کہ بندہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا، وہ کبھی 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 جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ نیور نیور نیور، مطلب کبھی اس کی جنت میں انٹری نہیں ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ اتنا بڑا گناہ ہے، تو اس لیے اس کو جاننا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے۔ تو چلیے، تو یہاں پر جو ہے یہ جو گناہ ہے وہ ہے شرک۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی 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 معاف نہیں کرے گا۔ اس کو پاز کرو۔ ہاں، تو اب جیسے آپ سب ابھی جو ہے ایک ینگ ایج میں قدم رکھ رہے ہیں، بہت ساری بنیادی چیزیں اور بیسک چیزیں آپ کو نہیں پتہ ہے، اور خاص طور سے انگلش میڈیم کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت ساری بیسک چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک شریک کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا، شریک حیات، وائف کو بولتے ہیں، لائف پارٹنر۔ اسی طرح بزنس کے لیے بھی عربی میں اور اردو میں بولا جاتا ہے شراکت، یعنی شریک ہونا، ایسوسیشن۔ تو شرک کا مطلب، شرکت کا مطلب ہوتا ہے ایسوسیشن، کسی کو ساتھ میں جوڑنا۔ اور شریعت اسلامیہ میں یعنی دین کے اندر جب ہم بولیں گے کہ شرک کیا کسی نے، مطلب اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، عبادت کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کو یہی چیز پسند نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ مطلب اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے علاوہ کسی اور کو خدا بنائے، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے۔ یہ سب شرک ہے اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ کبھی کبھی کبھی، نیور نیور نیور، وہ کبھی جنت میں انٹر نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسی لوگوں کی مدد کے لیے قیامت کے دن کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ شرک ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہیں، یا اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں،
یا آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ رہے کہ یا علی مدد کر دے، کچھ لوگ کرتے ہیں نا دعا، یا غوث مدد کر دے، تو یہ سب شرک ہو جاتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ چاہے غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر آپ کسی سے بھی مانگیں گے، یہ شرک ہے۔ کچھ لوگ اس میں بہت سلی کوشچنس اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیسا آپ نے بول دیا، ہم تو ڈے ٹو ڈے لائف میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے، تو کیا یہ بھی شرک ہو گیا؟ جو آدمی جس چیز کا دینے کے کیپیبل ہے اس سے وہ چیز مانگنا شرک نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا بھائی صاحب پین دیجئے، تو آپ پین دے سکتے ہیں، آپ اس کے کیپیبل ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اپن جا کر مانگ رہے ہیں کہ ایک کسی کے در پہ چلے گئے، اپن کسی ایسے جگہ پہ چلے گئے، کسی جھاڑ پہاڑ کوئی بزرگ کسی کے پاس چلے گئے اور بولے یا اللہ یا فلاں فلاں ہم کو اولاد دے دے، جبکہ اولاد کا دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہماری مشکل کو دور کر دے، اس کو کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو آپ کسی ایسی پرسنالٹی سے، کسی ایسی شخصیت سے وہ چیز مانگنے جا رہے ہیں جس کو دینے کی طاقت اس میں نہیں ہے، اس کو مانگنا شرک کہیں گے، اس کو کہیں گے غیر اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، اور یہی شرک ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے۔ اب کچھ لوگ اور سلی کوشچنس کرتے ہیں، اور آپ نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے سورہ یوسف، تو سورہ یوسف کا اینڈنگ آپ دیکھیں گے تو کیا ہو رہا ہے اس میں؟ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور ان کے والد والدہ، انہوں نے ان کو سجدہ کیا ہے نا قرآن کے اندر۔ تو یہ سجدہ کیسے کیا انہوں نے؟ تو پرانی شریعت میں بڑوں کو، بزرگوں کو ریسپیکٹ کے لیے، تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا۔ اس شریعت میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ لاسٹ میسنجر ہے، ان پر دین مکمل ہو گیا۔ پرانی شریعت کی بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چینج کیا، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے تبدیل کر سکتا ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے لیے اب یہ سجدہ حرام کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا۔ جیسے ایک صحابی ہے، وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے اللہ کے رسول، جو رومن ایمپائر ہے، پرشین ایمپائر ہے، ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں کا بادشاہ جب آتا ہے، انٹری کرتا ہے محل کے اندر، تو لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو زیادہ حقدار ہے، آپ کا ریسپیکٹ تو اور زیادہ اونچا ہے، تو ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اللہ کے بعد کسی کو پرمیشن دیتا سجدے کی تو وہ دیتا بیوی کو کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ بھی حکم نہیں دیا۔ پھر بتایا کیوں؟ شوہر کا ریسپیکٹ بتانے کے لیے کہ وہ کتنا بھاگ دوڑ کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے آپ کو کھلانے پلانے اور اچھا رکھنے کے لیے، تو یہ اس کا ریسپیکٹ ہے، لیکن اس کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، ایون کسی کے آنے پر آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے جو دل میں یہ نیت رکھتا ہے کہ میں آؤں گا محفل میں تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے میرے ریسپیکٹ میں، چاہے کتنا ہی بڑا انسان ہو۔ اور اللہ کے رسول جب انٹر ہوتے تھے صحابہ کے بیچ میں، آپ کسی صحابی کو کھڑے نہیں رہنے دیتے تھے، آپ بولتے تھے بیٹھو، اٹھنا نہیں۔ تو جب اٹھ نہیں سکتے اللہ کے رسول کے آنے پر، تو اللہ کے رسول کو سجدہ بھی نہیں کر سکتے، تو دنیا میں کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ہم نے یہ جو مغل کنگز آئے ان کو دیکھ کر کاپی کی اور فرشی سلام شروع کر دیا ہم نے، پتہ ہے نا آپ کو؟ جہاں پناہ کی جے ہو ایسے سلام کرتے ہو۔ یہ کہاں سے آیا؟ اسلام میں نہیں ہے یہ کنگز لے کر آئے، مغل کنگز جو تھے۔ اس لیے اپنے گھروں میں بھی دیکھو کیا بولتے بڑے لوگ، سلام کرو پھپھو کو، پیٹ میں منڈی ڈالو، ایسے سلام کرو، تو بیچارے بچے بھی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سب کو۔ آپ جھک کر سلام نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا جھک کر سلام کرنا۔ اللہ کے رسول نے سکھایا کسی کو سلام کرنا ہے تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب سے اچھا سلام۔ اللہ کے رسول نہ جھکے کسی کے سامنے، نہ کسی کو اپنے سامنے جھکنے دیا۔ تو یہ باتیں آپ یاد رکھیے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد طلب کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار لگاتے ہیں، سب شرک ہے۔ رزق دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، پرابلمز کو سالو کرنے والا اللہ، آپ کی مدد کرنے والا اللہ،
ہر چیز کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو صرف اسی سے مانگا جائے گا اور اسی کو سجدہ کیا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، حضرت ابو بکر اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا ضرور بتائیے، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ یہی کہا، آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، کوئی یہ عقیدہ رکھے، یہ کنسپٹ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو آپ کو پرابلمز کو سولو کر سکتا ہے، آپ کو مال و دولت دے سکتا ہے، بگڑی بنا سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، کاروبار چلا سکتا ہے، نوکری دلا سکتا ہے، ایگزام میں پاس کرا سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جس نے ایسا بلیو کیا اس نے شرک کیا۔ کرناٹک میں گلبرگہ ہے، وہاں کی ایک درگاہ میں وہاں پر گیا تو عجیب عجیب چیزیں دیکھی میں نے۔ بولے فلاں قبر پہ جائیں گے، جس کی شادی نہیں ہوتی شادی ہو جائیں گی، فلاں پیڑ کے پاس جاؤ، پورے غیر مسلموں کی دیکھو آپ رسمیں، اس کو جو ہے دھاگا باندھو اور اس کے چکر لگاؤ، ہوتا کہ نہیں غیر مسلموں میں، تاکہ اولاد ہو جائیں گی۔ سب سے لیٹسٹ میں نے ایک چیز دیکھا، وہاں پر ایک قبر تھی، وہاں پر جالی لگی ہوئی تھی اور اندر بہت سارے پین پڑے ہوئے تھے، پین، رینالڈ کے پین، پارکر کے پین، ایک سے ایک پین۔ میں بولا یہ کیا چیز ہے؟ تو بولے جو بچے ایگزام میں فیل ہو جاتے نا انہوں نے یہاں پر ایک پین پھینکنا، بولے وہ پین قبر کے پاس تک چلے گیا تو اکتوبر میں پاس۔ نیا لیٹسٹ ورژن، شرک کا نیا لیٹسٹ ورژن۔ بولا اچھا یہ تو کہاں سے لایا؟ کچھ دلیل نہیں، کوئی خبر نہیں، کچھ نہیں۔ ایسا رہتا تو سارے بچے وہیں پہنچ جاتے تھے نیٹ اور JEE کے لیے، برابر ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چلیے، تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ چلیے، سورہ اسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، یہ 17 نمبر کا سورہ ہے، 17 نمبر کا، اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ چلیے سنیے۔ علماء نے توحید کو سمجھنے کے لیے اسکالرس نے 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کیا: توحید الاسماء و صفات، توحید الربوبیہ، توحید العبادہ۔ اس کا مطلب کیا ہے ذرا سنیے۔ پہلا ہم دیکھتے ہیں توحید الربوبیہ، کہ اللہ کو ایک ماننا، کہ پوری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ مشرکین مکہ یہ بات مانتے تھے، مشرکین مکہ یہ بات مانتے تھے۔ دوسرا توحید اسماء و صفات، اسماء بولتے ہیں نیمز، صفات بولتے ہیں کوالٹیز، ایٹریبیوٹس کو۔ تو اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفات ہے وہ انسانوں کو نہیں دے سکتے ہیں، اور انسانوں کی جو صفت ہے، کوالٹیز ہے اور نام ہے، وہ اللہ کو نہیں دے سکتے۔ یہ ہے توحید الاسماء و صفات۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کا نام ہے اللہ، اللہ کا نام ہے، تو آپ کسی بندے کا نام رکھ سکتے اللہ؟ نہیں۔ آپ کیا نام رکھیں گے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، سلیو آف اللہ۔ اور لڑکی کا نام رکھنا ہے تو امت اللہ، یعنی اللہ کی بندی۔ رحمان نام رکھنا ہے تو کیا رکھیں گے آپ؟ عبد الرحمان، اور لڑکی کا رکھنا ہے تو امت الرحمان۔ سمجھا آپ کو؟ تو یہ نام آپ اللہ کے ہیں، بندے کو نہیں دے سکتے، شرک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت آپ کسی انسان کو نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رزاق، رزق دینے والا۔ کوئی بندہ ہو سکتا ہے رزاق؟ نہیں۔ دوسری قوموں نے شرک کیا اور یہی کام کیا، جیسے نعوذ باللہ آپ دیکھیں گے عیسائی لوگوں نے کیا لکھا بائبل کے اندر، کیا لکھ دیا انہوں نے کہ گاڈ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے۔ قرآن بھی بولتا ہے 6 دن میں زمین آسمان بنے۔ گاڈ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے اور سنڈے کو نعوذ باللہ وہ ڈرنک، شراب پی کر سو گیا۔ گاڈ کے بارے میں ان کا ایسا عقیدہ ہے، جبکہ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہم، لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم،
اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اللہ نہیں تھکتا ہے، کیونکہ اللہ اور انسان دو اپوزٹ ہے۔ اللہ کو نیند نہیں آتی ہے، اللہ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ بڑھاپا آتا ہے، اللہ شروع سے اور آخر تک رہنے والا ہے۔ لیکن دوسری قوموں نے کنسیپٹ چینج کیا، انسانوں کے جیسا بنا دیا، اس کی مورتیاں، اس کی تصویریں، جبکہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نہیں بنا سکتے، اس کی امیج تیار نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ ہے اسماء و صفات، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جو مکہ کے مشرک تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے، مشرکین مکہ یہ دو چیزوں کو مانتے تھے کہ اللہ نے پوری دنیا بنایا ہے، اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ صفتیں اللہ کے نام انسانوں کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، مطلب ان کو معلوم تھا کہ انسان کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، عبداللہ رکھنا پڑے گا، مطلب وہ جانتے تھے کہ اللہ کا نام ہے۔ لیکن وہ تیسری چیز میں کمزور تھے، توحید العبادہ، وہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی کرتے تھے۔ یعنی جو مکہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے نا، 360، اب آپ بولیں گے وہ 360 بت کہاں سے آئے تھے؟ تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، 4,500 سال پیچھے جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے آ کر خانہ کعبہ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ کے حکم سے۔ ہم کبھی دیکھیں گے اسٹوری پوری۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورا خانہ کعبہ کو اللہ کے حکم سے بنایا، تعمیر کیا، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو بناؤ تاکہ پوری دنیا والوں کے لیے سینٹر رہے گا، لوگ اس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وہ جو خانہ کعبہ میں پتھر رکھے ہوئے نا، کچھ غیر مسلم بولتے کہ تم لوگ پتھر کی عبادت کرتے، ہم اس جو بنا ہوا ہے نا کیوب، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، وہ صرف ڈائریکشن ہے، سمجھا آپ کو؟ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، وہ صرف اونلی ڈائریکشن ہے تاکہ پورے دنیا والوں کا ڈائریکشن ایک کامن رہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو بناؤ تاکہ لوگ اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرے، یہاں پر آئے، اس کا طواف کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، 4,000 سال تک وہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 100 سال پہلے کی بات ہے، ایک آدمی عرب کا گھومنے کے لیے گیا، ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں پر لوگ ایک بڑے بت کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اس کو اچھا لگا، وہ اپنے ساتھ لے کر آ گیا اور کہا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ہم اس کی بھی عبادت کریں گے۔ چونکہ وہاں پر علم کی کمی ہو چکی تھی تو باقی لوگوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، پھر کسی شخص نے اور کچھ لے کر آیا، ایسا کرتے کرتے وہاں 360 بت جمع ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند نہیں آئی تھی کہ مشرکین مکہ یعنی مکہ کے رہنے والے لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کر رہے تھے۔ اس لیے انہی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی تھے، ان کی جنریشن سے ہی تھے، ان کو نبی بنایا، ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ پھر آپ نے 23 سال تک 23 ایئرس تک لوگوں میں کام کیا، اور ایٹ دی اینڈ آپ نے وہ بتوں کو ختم کیا اور توڑ دیا، اور اس کو پھر سے ویسا بنا دیا جیسا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ ان 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اب ہم آتے ہیں اور ایک پوائنٹ کی طرف۔ مشرکین مکہ ان بتوں سے مانگا کرتے تھے، ان پتھروں سے مانگتے تھے، لکڑی کے بتوں سے مانگتے تھے۔ بیچ میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی بتاؤں گا، ذرا دھیان سے سننا ہے۔ ہمارے پاس بھی آج لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا XYZ قبر پہ چلے جاتے اور بولتے یا بندے نواز جھولی بھر دے، یا خواجہ جھولی بھر دے۔ کس سے مانگ رہے؟ جو شخص قبر کے اندر ہے۔ وہ نیک شخصیت تھے، انہوں نے اپنے جو آئے دین کا کام کیا، اور ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل جانتے بھی نہیں کہ وہ کون تھے، کیا تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن آج ہم جا رہے ہیں ہمارے پاس کے لوگ اور ان سے مانگ رہے ہیں قبر والوں سے کہ ہم کو دے دو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے، سورہ نمل آیت نمبر 62، دھیان سے سنیے، میں اس کی تفسیر بھی بتاتا ہوں آپ کو، جو امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ بھلا مصیبت کا مارا لاچار مجبور شخص جب بے قراری میں اللہ کو پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تم کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین یعنی خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اب بھی کہوں گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا معبود ہے؟
یا یہ سارے کام کرتا ہے؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ انداز میں کوشچن کے فارم میں پوچھا. کیوں پوچھا پتہ ہے آپ کو؟ مشرکین مکہ جب مکہ میں رہتے تو وہ 360 سے مانگتے تھے، وہ بتوں کے سامنے جا کر جھکتے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار یہ ٹریولنگ کے لیے شپس میں جاتے تھے سمندر میں، اور طوفان آ جاتا، اور جب طوفان آ جاتا تو وہ شپ جو ہے غوطے کھانے لگتی، ڈوبنے کے قریب رہتی. تو یہ سارے کے سارے کس سے دعا مانگتے تھے معلوم آپ کو؟ اللہ سے. قرآن میں اس کا ذکر بھی، یہ اللہ سے مدد مانگتے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، جب تم سمندروں میں پھنس جاتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو، اور جب واپس زمین پہ آتے ہو تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہو. یہ تو دھوکے بازی ہے نا. اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں کھولی کہ دینے والا، پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر اس بات کا یہاں پر ذکر آیا ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کو غور کیجیے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 194. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یقیناً تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تمہاری طرح انسان ہیں. اب ایک سوال یہ آتا، جو کمنٹری ہے امام ابن کثیر کی، انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن یہ لکھا کہ مشرکین مکہ تو 360 مورتیوں کی، لکڑیوں کی، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، ان سے جا کر مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا؟ جن سے تم مانگنے جا رہے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تمہاری طرح انسان ہیں. تو امام ابن کثیر اس کے ایکسپلینیشن میں لکھتے ہیں کہ وہ جو 360 بت تھے اس میں سے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بنایا تھا، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنایا تھا، اور ان سے جا کر مانگتے تھے. اس لیے اللہ نے کہا وہ تمہاری طرح بندے جن سے تم مانگنے جا رہے ہو، وہ رب نہیں ہے، وہ تمہاری طرح بندے ہیں جن سے تم مانگنے جا رہے ہو. ایسے ہی وہاں اور 5 بت تھے، میں ان کے نام بتاتا ہوں جو قرآن کے اندر سورہ نوح کے اندر ہے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 لوگوں کے نام سورہ نوح کے اندر آتے ہیں. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ کون تھے آپ کو پتا ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے شرک جو شروع ہوا اس کا بیک گراؤنڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک نہیں ہوتا تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 1000 ایئر کا ڈیفرنس ہے. امام ابن کثیر نے لکھا 1000 سال کا وقفہ ہے. 1000 سال تک دنیا میں شرک کبھی نہیں ہوا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوئی. نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو گیا. یہ بڑے نیک لوگ تھے، بہت عبادت کرتے تھے اللہ کی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو عراق میں، آج جو عراق ہے، عراق کے مقام پر ود کی قبر تھی. ان کا انتقال عراق میں ہوا، وہاں ان کو دفنایا گیا. تو ایک آدمی ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر جو ہے یاد کر رہا تھا ان کو کہ بڑے نیک آدمی تھے، بڑے اچھے تھے. تو شیطان آیا، کیونکہ شیطان کو اللہ نے چھوٹ دے کے رکھی ہے، لوگوں کو وہ گمراہ کرے گا، قیامت تک اس کو اجازت دی گئی. اس نے آیا اور وہاں کے لوگوں سے کہا کیا میں تمہیں ود کی ایک مورت بنا کر دے دوں جس کو دیکھ کر تم موٹیویٹ ہوں گے عبادت میں؟ ابھی نہیں بولا شرک کرنے کا، ابھی صرف بولا میں مورتی بنا کر دیتا ہوں، تم جب ان کو دیکھو گے تو تم عبادت میں موٹیویٹ ہو جاؤ گے، مطلب تم اور زیادہ جذبے میں آؤ گے عبادت میں. تو لوگوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، غلط بات تو نہیں ہے اس میں کچھ بھی. تو وہ گناہ کی طرف شیطان ایسے دھیرے دھیرے لگ جاتا، ایک دم نہیں لے کے جاتا. تو اس نے مورت بنا کے دیا ود کی. لوگ ان کو دیکھتے اور بولتے کیا نیک تھے، بڑے اچھے تھے. ایک جنریشن پاس ہوئی، پھر دوسری جنریشن پاس ہوئی، پہلی جنریشن ختم ہوئی. تو شیطان اب آیا نیکسٹ جنریشن کے پاس اور کہا تمہارے باپ دادا ان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، تم کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا ارے ہاں، اپنے باپ دادا غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ آج بھی لوگوں کا یہی سوال رہتا نا، جب آپ قرآن سے اور حدیث سے کوئی چیز بتائیں ان کو تو کیا بولتے ہو؟ ہمارے باپ دادا غلط تھوڑی ہو سکتے. ارے بھائی آپ کے باپ دادا کے بھی باپ دادا ہے نا، ان کے بھی باپ دادا تھے، ان کے بھی باپ دادا. سب سے آخری میں کون جائیں گے؟ نبی. تو نبی جو بتائے وہ بات صحیح کہ جو باپ دادا بتائے وہ بات صحیح؟ تو وہ لوگوں نے کہا کرے ہاں اپنے باپ دادا غلط تھوڑی ہو سکتے. تو وہاں پر دنیا میں سب سے پہلے شرک ہوا کہ لوگوں نے وہ 5 بزرگوں کی مورتیوں کی عبادت شروع کی. اللہ کو وہی چیز پسند نہیں آئی، اللہ بڑا غضبناک ہوا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ اب لوگوں کو سمجھاؤ.
نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو سمجھائے. پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھی، ہزار ہزار سال تک ہوتی تھی. وہ 950 سال تک لوگوں کو سمجھائے، لوگ نہیں مانے، ان کو پاگل، مجنون، دیوانہ کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بناؤ، کشتی بنائی گئی اور بڑا سیلاب آیا، سب غرق ہو گئے. صرف جو لوگ نوح علیہ السلام کی بات مانے وہ کشتی میں بچے رہے. تو وہ جو 5 بت تھے مشرکین مکہ نے وہ بھی بنا لیے تھے، مکہ کے اندر تھے وہ 4500 سال بعد بھی. اس لیے اللہ نے کہا جن سے تم مانگنے جا رہے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، ان سے مت مانگو. تو آج بھی ہم قبر والے کے پاس جا رہے ہیں تو وہ بھی کون ہے؟ بندے ہیں نا. اچھا، ایک بڑی عجیب بات، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. کچھ لوگ جاتے ہیں قبروں پر اور قبروں پہ جانے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ یا بابا جی ہم کو فلاں فلاں چیز دے دے، ہماری مغفرت کروا دے، اللہ سے ہماری معافی کرا دے، ہے نا. یہ مانگتے نا لوگ دعا. ارے مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ اچھا، وہ جو بابا جی تھے ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ ہوئی ہوں گی نا؟ ارے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ وہ جو بھی بابا جی تھے ان کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ ہوئی تھی. امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھائے ہوں گے. تو نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ زندوں کو اور یہ جو مردے سب کو بخش دے. مطلب جب وہ قبر کے اندر نہیں گئے تو ان کے لیے دعا چل رہی تھی ان کو بخش دے، اور جب قبر کے اندر چلے گئے تو دوسروں کو بخشا رہے ہو. ارے کوئی لاجک ہے اس میں؟ آپ خود سوچئے، کوئی لاجک ہے اس میں؟ بالکل بھی نہیں ہے نا. تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کی بات سن بھی نہیں سکتے ہیں. سننے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اب اس بات کو اور کلیئر کٹ سمجھتے ہیں، بات کو ذرا دھیان سے دیکھو. سورہ احقاف، سورہ احقاف آیت نمبر 5، غور سے سنیے. سورہ احقاف آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. غور سے سنیے اس کا ٹرانسلیشن. اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ مطلب کوشچن میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ یہ آدمی سب سے بڑا گمراہ ہے، ڈائیورٹیڈ، جو راستے سے بھٹک گیا. کون؟ جو اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے. مطلب جو قبر والوں سے لوگ جا کر مانگ رہے، یا مورتیوں سے، پہاڑ سے، جھاڑ سے، چاند سے، سورج سے جو لوگ مانگنے جا رہے ہیں، کہا کہ یہ قیامت تک سن نہیں سکتے اس کی آواز. وہ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو جواب دینا تو دور کی بات ہے، وہ تو ان کی پکارنے سے ہی بے خبر ہے. ان کو معلوم ہی نہیں باہر کون پکار رہا ہے، اندر والوں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. ان کی پکار کو وہ سن تک نہیں سکتے. قبر میں جو انسان ہے آپ کی آواز نہیں سن سکتا. آپ بولیں گے کیسے؟ حدیث موجود ہے، ہماری نظر نہیں پڑتی اس پہ، یا ہم سنتے نہیں، غور نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر کے اندر مردے کو عذاب دیا جاتا ہے تو انسان اور جن چھوڑ کر تمام مخلوق اس کو سنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں سے قبر کے عذاب کو دور رکھا. سن نہیں سکتے ہم لوگ. قبر کے اندر وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے یا اس پر عذاب ہو رہا ہے، ہم کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اور جنوں سے اس بات کو بے خبر رکھا ہے، مطلب انسین. اس لیے قبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ برزخ. برزخ کس کو بولتے ہیں؟ ایک ایسی آڑ جس کے پار آپ نہ جا سکتے، نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، جس کو بولتے ہیں ان سین بیریئر. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ان سین بیریئر. آپ ادھر جا ہی نہیں سکتے، سن ہی نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے. تو پھر آپ کی آواز وہاں تک کیسے جائیں گی؟ برزخ کا مطلب ہے کہ ایک آڑ ہے زندہ اور مردہ کے بیچ میں. جو برزخ میں چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا. جیسے ہمارے پاس ایک عجیب چیز چلتی ہے. کیا چیز چلتی ہے؟ فلاں کی روح بھٹک رہی بولتے نا لوگ. کسی کی روح نہیں بھٹکتی. جو مر گیا ایک بار اس کی روح برزخ میں چلی جاتی ہے، وہ واپس کبھی نہیں آئیں گی. قیامت کے دن ڈائریکٹ اٹھایا جائے گا ان کو. پھر آپ بولیں گے ارے ہم نے تو سنا فلاں کی روح بھٹک رہی تھی، وہ بول رہی تھی میں فلاں. وہ جن رہتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر آپ کو غلط چیزیں بتاتے ہیں. وہ کسی کی روح نہیں رہتی. یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو قبر والے آپ کی آواز سن ہی نہیں سکتے، لیکن لوگ ان سے جا کر مانگ رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بے خبر ہے، وہ بالکل نہیں سن سکتے. اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے سوا دوسروں کو شریک پکارتا ہے بغیر توبہ کیے اگر مر گیا تو وہ سیدھے جہنم میں داخل ہوگا.
جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا دکھڑا سنایا، اور یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو دے سکتا ہے یا لے سکتا ہے، بگڑی بنا سکتا ہے، پریشانی دے سکتا ہے، پریشانی ہٹا سکتا ہے، اس نے شرک کیا، اور بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تو وہ سیدھا جہنم میں داخل ہوگا، اس کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 107 میں فرمایا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے علاوہ اس کو دور کر سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے فضل کو روک سکے۔ کوشچن ہے پھر سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کوشچن کیا ہے تاکہ آپ کی آنکھیں کھلے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہا ہے یہاں پر، اگر اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے، اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے، تو اب بتاؤ کوئی اس تکلیف کو ہٹا سکتا ہے؟ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے نا، اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے، تو کوئی اس کو ہٹا سکتا ہے؟ پھر ہم کیوں جاتے ہیں ادھر ادھر، اس کے در پہ اس کے در پہ؟ اسی سے مانگو نا جس نے تکلیف میں ڈالا ہے آپ کو آزمائش کے طور پر، اسی سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے، نفع پہنچانا ہے، تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اس لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کرنا، آپ لوگوں کو میرے زیادہ پتہ ہوگا، XYZ فلاں درگاہ پہ جا کر بکرا ذبح کرتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو؟ ہاں، کندوری کیا بولتے ہیں اس کو، کندوری کچھ تو بھی بولتے ہیں نا، ہاں، یہ شرک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، ان الصلاۃ، میری نماز، وہ نسکی، وہ محیا، میری زندگی، وہ مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ میری قربانی، نسکی بھول گیا میں، وہ نسکی میری قربانی اللہ کے لیے، تو آپ کی نماز، آپ کی قربانی سب اللہ کے لیے ہے، تو آپ غیر اللہ کے نام پر کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی فلا فلا بابا کا بکرا جا کر ذبح کیا جاتا ہے نا، فلا فلا کا جا کر جو ہے کیا دمبا ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور کچھ لوگوں کے علم میں، نالج میں ہوں گی یہ چیزیں، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قربانی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی نہیں ہوتی ہے، نظر و نیاز بھی نہیں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1978، صحیح مسلم یہ حدیث کی کتاب ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس شخص نے اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر ذبح کیا، قربانی کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے جو بڑے گناہوں میں سے ہے، حلال کو حرام بولنا، حرام کو حلال بولنا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ، اگلے فرائیڈے ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کے لیے صرف اتنا آپ کو جاننا ہے کہ مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پریشانی ہٹانے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کاروبار میں برکت دینے والا، امتحان میں کامیاب کرنے والا، کوئی ٹینشن پریشانی کچھ بھی آ جائے، غم یا کوئی بھی سورو کسی بھی قسم کا، اس کو ہٹانے والا کون ہے؟ اللہ۔ خوشیوں کو دینے والا کون ہے؟ اولاد کو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کا دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس لیے ہم ہر چیز کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ کچھ لوگوں میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کیا بولتے نہیں ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، ان کے ذریعے سے مانگیں گے۔ معلوم ہے نا آپ کو، ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں لیکن یہ بزرگ کے ذریعے سے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 186، 185 186 آپ پڑھیے، رمضان کا بھی ذکر ہے،
اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے، اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہو میں ان کے قریب ہوں، ایک دم قریب۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہرک پتہ ہے نا آپ کو، یہاں کی ایک نس ہوتی ہے، کٹ جائے تو انسان مر جائے گا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس سے بھی قریب ہوں۔ بندہ جب کوئی عرضی پیش کرتا ہے، کوئی اپلیکیشن، کوئی دعا مانگتا ہے، میں فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر رہا ہے تو آپ ادھر سے کیوں جا رہے ہیں؟ اور جب ڈائریکٹ بول رہا ہے اللہ میرے سے مانگو تو آپ ادھر سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا تو بندوں کو بھی چاہیے کہ صرف میری عبادت کرے اور مجھ سے مانگا کرے۔ تو اب انڈائریکٹ کا کینسل ہی ہو گیا نا۔ جب ڈائریکٹ اللہ سن رہا ہے تو آپ کو انڈائریکٹ جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو سیدھے سیدھے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں میں بہت گنہگار ہے اس لیے اللہ میری سنے گا نہیں، ہے نا؟ بولتے کہ نہیں بولتے، میں بہت گنہگار ہے اللہ میری سنے گا نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ ابلیس شیطان سے زیادہ بڑا گنہگار دنیا میں کوئی ہے؟ لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کیا تھا اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، اللہ نے اس کو دیا نا مہلت، تو اللہ شیطان کی سن سکتا، آپ شیطان سے گئے ہوئے کیا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا سنا نا، اس نے کہا مجھے قیامت، حالانکہ اس نے بیوقوفی کیا، اس نے معافی مانگ لیتا تو جنت میں چلا جاتا، لیکن اس نے غلط دعا مانگ لیا۔ کیا مانگا؟ قیامت تک مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا اوکے ڈن، یس ایکسیپٹڈ۔ جب اللہ تعالیٰ شیطان کی سن سکتا ہے تو آپ کی کیوں نہیں سنے گا ڈائریکٹ؟ اس لیے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو شرک سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے۔ ایسا گناہ ہے اس حالت میں مر گئے تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔